دوستو ویسے تو تاریخ میں بہت سے ایسے ظالم لوگ گزرے ہیں جو لوگوں کو مار کر ان کا خون پیتے تھے، جیسا کہ ایلزابتھ بیتھری جو ہمیشہ جوان رہنے کے لیے ایسا کرتی تھی، یا پھر رومانیہ کا حکمران ولیڈ دا ڈریکولا۔ لیکن جن ویمپائرز کی کہانیاں ہم آج پڑھتے ہیں اور موویز میں دیکھتے ہیں، ان کی کہانیاں کیسے مشہور ہوئیں، ہسٹری کے اس عجیب سے چیپٹر کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ امریکہ میں ایک ریجن ہے جس کا نام نیو انگلینڈ ہے۔ یہ جگہ جنگلات اور پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ تقریباً 200 سال پہلے 1790s میں یورپ کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نیو انگلینڈ میں آ کر رہنا شروع ہو گئی۔ شروع میں ان یورپین لوگوں کو نیو انگلینڈ کے لوکل لوگوں سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ انہیں یہاں ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا۔ ان دنوں یورپ میں جادو ٹونا اور وچ کرافٹ عروج پر تھا، اسی لیے یورپ سے آنے والے ان لوگوں کے دل میں عجیب طرح کے ڈر موجود تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیو انگلینڈ پہاڑوں اور جنگلات سے گھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو لگتا تھا کہ ان گھنے جنگلات میں شیطان اور ڈیمنز رہتے ہیں۔ یورپ سے آنے والے ان لوگوں کو یہ بھی لگتا تھا کہ ان جنگلات میں جادو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دن رات اسی خوف میں گزارتے تھے کہ کہیں ان کے گھر پر کوئی ڈیمن یا شیطان حملہ نہ کر دے، اور دراصل ان کے اسی خوف نے ویمپائر کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ لیکن کیسے؟ یہ کہانی کافی عجیب ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ نیو انگلینڈ کے اس علاقے میں ٹیوبرکلوسس کی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی، جسے ہم ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں جراثیم انسان کے پھیپھڑوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ کھانسنا، منہ سے خون آنا اور وزن کا تیزی سے کم ہونا، یہ ٹی بی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹی بی کے مریض کے کھانسنے یا چھینکنے سے بھی یہ مرض دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگوں کو تو یہ بھی ٹھیک سے نہیں پتا تھا کہ ٹی بی ہے کیا۔ یہ بیماری نیو انگلینڈ کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ایک گھر میں اگر کسی کو ٹی بی ہوتا تو گھر کے دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے، لیکن یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے۔ دوستو اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ ایک گھر میں جب کوئی انسان ٹی بی کی وجہ سے مر جاتا اور اس کے گھر کے لوگ اس کو دفنا دیتے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد اسی گھر کا کوئی اور فرد بھی ٹی بی کا شکار ہو جاتا، کیونکہ ٹی بی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے۔ اب اس آدمی کے منہ سے خون آتا، اس کا وزن گرنا شروع ہو جاتا اور اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھس جاتی۔ یہ صرف ایک بیماری تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کا جو پہلا انسان ٹی بی سے مر گیا ہے، وہ مرنے کے بعد ویمپائر بن جاتا ہے۔ ویمپائر کے کریکٹر کے بارے میں لوگ تھوڑا بہت تو جانتے تھے، لیکن یہیں سے یہ کردار پوری دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ انسان قبر سے نکل کر واپس آ جاتا ہے اور اپنی ہی فیملی کے کسی دوسرے فرد کا خون نکال لیتا ہے اور اس کی جان بھی لے لیتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صرف ایک مرض ہے۔ ٹی بی کا یہ مرض نیو انگلینڈ میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ ایک آدمی سے اس کے گھر والوں اور اس کے دوستوں کو بھی یہ مرض لگ جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی اور بھی زیادہ سٹرونگ ہونے لگی کہ اس بیماری سے مرنے والے لوگ قبر میں ویمپائر بن جاتے ہیں۔ دوستو یہ وہم اتنا شدید ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے ہی پیاروں کی قبروں کو کھودنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ ان کی لاشوں کو نکالتے اور ان کے اندر موجود آرگنز کو چیک کرتے۔ اگر ان آرگنز میں خون موجود ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لاش ایک ویمپائر بن چکی ہے۔ یہ لوگ ایسی لاشوں کے آرگنز کو آگ لگا دیتے تھے اور پھر ان کی راکھ کو ان لوگوں کو کھلایا جاتا تھا جو ٹی بی سے بیمار تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ایسے یہ لوگ قبر میں موجود ویمپائر سے بچ جائیں گے۔ نیو انگلینڈ کے سارے علاقے میں ٹی بی سے مرنے والے لوگوں کی لاشوں کو کچھ دنوں کے بعد قبر سے نکال لیا جاتا تاکہ چیک کیا جا سکے کہ کہیں یہ لاش ویمپائر تو نہیں بن گئی۔ یہ لوگ شدید خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ رات کے وقت قبر سے ویمپائرز نکلتے ہیں اور اپنے ہی فیملی ممبرز اور دوستوں کا خون پینے پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگلے 100 سال تک چلتا رہا، اور اسی وجہ سے ویمپائرز کے قصے امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ پھیل گئے۔
वही कैरेक्टर जिसके ऊपर कई मूवीज बन चुकी हैं और कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। एक ऐसा सुपरनैचुरल कैरेक्टर जिसके नोकीले दांत होते हैं और ये लोगों का खून पीता है। 1882 में एक जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोश ने साबित किया कि टीबी सिर्फ एक मर्ज है जो टीबी के मरीज के खांसने या छींकने से किसी दूसरे इंसान को लग सकता है। ये बात लोगों को पता चलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मुर्दों को कब्र से निकालने की जाहिलाना रस्म भी ख़त्म होना शुरू हो गई। लेकिन वैम्पायर्स के किस्से कहानियाँ ख़त्म नहीं हुए जो अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसको न्यू इंग्लैंड वैम्पायर पैनिक कहते हैं, एक ऐसा वाकया जिसने वैम्पायर के कैरेक्टर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।